بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی صورت سے ربط۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے راہ ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کی منظوری آ گئی کہ لو یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں ہدایت کا جامع اور مکمل پروگرام بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ان تمام مضامین کی تشریح ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، آخرت، عبادت اور استعانت، صراط مستقیم، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مغضوبیت۔ آگے پھر حروف مقطعات۔ اس سورۃ بقرہ کی ابتدا میں الف لام سے ہوئی ہے، اور اس قسم کے حروف جو قرآن مجید کی غالباً 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ہر حرف جدا پڑھا جاتا ہے، الف لام میم وغیرہ۔ حروف تہجی بعض صورتوں کے شروع میں اللہ پاک اور اس کے پیارے برگزیدہ رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس قسم کے اسرار اور رموز ہیں جن کے یقینی معنی کسی تیسرے کو معلوم نہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یعنی یہ قرآن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تینوں حرف 3 کلموں کے مختلف حروف ہیں، یعنی ان اللہ عالم، میں معبود ہوں سب سے زیادہ جاننے والا وغیرہ۔ لیکن معتبر قول یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کرنے کے کوشش ناجائز اور عبث ہے۔ عموماً ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے مقابلے سے عاجز ہیں۔ واللہ عالم، ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے مطلب نہ بتلانے سے ضروریات دین میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے کچھ صراحت نہیں فرمائی۔ الغرض ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ رکھے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ان کے معنی کی تفتیش میں نہ پڑھنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ آگے فرمایا لا ریب، یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب کتاب ہے۔ اب سورت کی ابتدا میں آیات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تفسیر سنیے۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، راہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ کسی زمانہ میں یہود اپنی کتابوں کی بشارت اور پیشین گوئی کے مطابق مدینہ اور اس کے قرب جوار میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں انہی کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جن کی خبر گزشتہ انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہود مدینہ میں سے مالک بن سیف یہودی مسلمانوں کے دل میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ وہ علماء یہود جو حقیقت میں اپنی کتابوں کے سچے عالم تھے، وہ قرآن کو سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بغض اور عناد اور دنیا کے لالچ میں گرفتار تھے، وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ تو یہاں قرآن کریم کے متعلق بیان کیا گیا کہ اس کی حقانیت میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خصوصیت قرآن کریم ہی کی ہے کہ اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ جس کتاب کے مضامین اور مطالب اس درجہ قطعی اور یقینی ہوں کہ اس میں کہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی خواہشات نفسانی اور اتباع شیطانی کا خیال ترک کر کے خالص دل سے طالب حق بن کر اس کلام میں غور کرے گا اور جذبات صادقہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا، تو ضرور وہ سمجھ لے گا کہ اس کتاب کے حق اور الہامی اور من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یوں اپنی کم فہمی اور کج فہمی سے کوئی شبہات اور اعتراضات کرے تو یہ سمجھنے والی کہ خود اپنی کم فہمی اور اس کے باوجود یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کتاب میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ لا ریب کتاب سے نفع اندوز ہونے کی شرط۔ آگے اس کتاب کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ ہدن للمتقین، متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تقوی ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ہدن للمتقین یا ہدن للمتقین میں تقوی کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی ڈرنا، بچنا، خوف کھانا۔ اس طرح ہدن للمتقین کے معنی ہوئے کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مشغل ہدایت ہے، یعنی اس قانون عام اور ہدایت تام سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں خوف خدا موجود ہو۔ اس کی دنیاوی مثال بالکل یوں سمجھیے کہ ایک شخص جو حاکم یا بادشاہ سے نہیں ڈرتا، وہ حاکم کے حکم اور قانون کا کیا احترام کرے گا، اور وہ قانون اس کے لیے کیا مفید ہوگا۔ بس ایسے مجرم کی آنکھ تو جب ہی کھلتی ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے اور جیل کی کوٹھری میں بند رکھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تقوی کی اصطلاحی اور شریعت میں عرف معنی لیتے ہوئے فرمایا کہ ہدن للمتقین کی تشریح اس طرح ہے کہ اصطلاح میں تقوی نفس کو ان چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں۔ اب یہ چیزیں خواہ از قسم عقائد ہوں یا اعمال اور افعال اور اقوال اور احوال ہوں۔ اب چونکہ ضرر کے درجات مختلف ہیں، اسی لحاظ سے تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں۔ پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچ کر اسلام میں داخل ہو اور اس عذاب دائمی سے اپنے کو بچا لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ قوم ہے جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص خدا ہی کی عبادت کرتی ہے۔ اور دوسرا وہ درمیانی درجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے بچنا، خواہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اور خواہ وہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق پوچھا، کیا تو یہ جواب دیا؟ تو جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے پر بھی گزرے ہیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ پھر آپ نے اس وقت کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے دامن چڑھائے، بچا بچا کر قدم رکھے اور کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی جد و جہد کو خرچ کر ڈالا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، بس یہی تقوی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور کوشش کو خرچ کر دینے کا نام تقوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ذلت یا نقصان سے ڈر کر معصیت کو چھوڑا تو وہ تقوی نہیں، صرف خدا کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ کچھ لوگ دنیاوی اغراض کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کا مفاد لینے کے لیے، دولت اور زر لینے کے لیے یہ چیزیں ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس کو بھی تقوی نہیں کہیں گے۔ تقوی اس کو کہیں گے جو لوگ اللہ کی نافرمانی، معصیت کو چھوڑے
تو وہ تقوی نہیں، بلکہ جو صرف اور صرف خدا سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی ذات سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دے، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو بالکل چھوڑ دے، فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے کو بچائے اور ایسی مباح اور حلال چیزوں سے بھی کنارہ کش ہو جائے جو معرفت الہی سے حجاب ہونے کا ذریعہ ہو سکتی ہوں، یعنی باطن کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو ما سوا اللہ میں مشغول کرے۔ یہ درجہ تقوی کا حقیقی اور کامل درجہ ہے، اور اس مرتبہ کے متقی انبیاء، مرسلین اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں۔ اور اس طرح آیات کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب الہی کافروں کو تو توحید کا راستہ دکھانے والی اور فاسقوں اور گناہ گاروں کو صغائر اور کبائر سے بچنے کی ہدایت کرنے والی، اور صالحین کو اور اولیاء اور صدیقین کے مراتب تک پہنچنے کا طریقہ دکھانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔